السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشيائه ومحبيه وأمته خصوصا على وارث كماله وغوثنا الغوث العظيم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين حسن سنجري الأجمري وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی 32ویں آیت کی دوسری تفسیر ہونے جا رہی ہے. پچھلے ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. تو انہوں نے اپنی جو عاجزی و انکساری کا اظہار کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ عرض کیا یا اللہ تو پاک ہے، بے شک ہمیں کوئی علم نہیں، یعنی ہر نفس سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. surely you are alone all knowing all wise. تو انشاءاللہ آج ہم اس کے متعلق عرض کریں گے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی انکساری بھی بہت ضروری ہے. استاد کا ادب اور ہمیشہ اپنے کو استاد کے آگے بالکل چھوٹا سمجھے، یہ نہیں کہ اس کو چیلنج کرے کہ یہ جو علم کی جو برکت ہے، جو روح ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ فیضان ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم کہ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو اس کے متعلق چند باتیں ہم عرض کریں گے. اگرچہ کہ علم کے متعلق ہم نے بہت بات کی ہے لیکن ایک نئے انداز سے اس کو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دو صفتیں ہیں علیم اور حکیم، اس کے متعلق کچھ معلومات ہمیں حاصل ہوں گی، کیونکہ اس کی ہر صفت لازوال ہے، ایٹرنل ہے، نہ کوئی اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ایٹرنل ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو یہاں پر علم کے متعلق جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم یعلم، یعنی to know about something very well، تاکہ کسی چیز کو کما حقہ جاننا یا پہچاننا یا حقیقت کا ادراک کرنا، یعنی to understand the truth and to gain conviction، یعنی یقین حاصل کرنا اور اس کو فیل کرنا، محسوس کرنا، اور to find comprehensively، اور محکم طور پر اس کو سمجھ جانا. اور علم کے کئی مدارج ہوتے ہیں، کئی مقامات ہوتے ہیں کہ ہر ایک کا علم یکساں نہیں ہوتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. اور مخلوق میں جب علم کی جو انتہا ہے اس سے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں ان سے بڑھ کر کوئی علیم علم والا ہے ہی نہیں. اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا وہ علم والا. اور جو بھی خیرات بڑھتی ہے علم کی، وہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خیرات بڑھتی ہے. اور دروازہ میں نے عرض کیا علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں. اب رہا علم، قرآن جو ہے سورس آف نالج ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو سورس آف نالج ہیں چار ہیں نا، قرآن، نبی پاک کی احادیث جو سنن ہے، اور تیسرا اجماع ہے، کنسنسس آف دی اسکالرس اور صحابہ، اور چوتھا ہوتا ہے قیاس، یعنی پرسنل ریزننگ.
لیکن پرسنل ریزننگ کے لیے تینوں میں مہارت حاصل ہونا ضروری ہے. ہر ایک کو پرسنل یعنی اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. ہر کوئی مجتہد ہو جائے گا تو پھر اللہ محفوظ رکھے. یعنی اگر ایک مریض پڑا ہو, اس کا سرجری ہونا ہے اور 4-5 سرجنس کو بلا لے اور کہا کہ بولے نہیں ایسا نہیں, ہر ایک کو اپنا الگ مشورہ دے رہا تو وہ تو مر ہی جائے گا. تو وہ ایک کے حوالے. لہذا ہمارا جو اجتہاد ہے وہ 4 ائمہ پر ختم ہو گیا, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. اب ہمیں کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی مسائل نئے درپیش ہوتے ہیں تو پھر ہم وہی ریفر کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں اشارتاً کنایت ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے, اور الحمدللہ ایسے علماء ہمیں موجود ہیں. اب قرآن ہے, قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, یعنی جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کی, اور رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی, یعنی ڈسٹنگوش بٹوین the truth and false. قرآن پورا کھل کر رکھ دیا. لیکن ہر کوئی اس سے قرآن سے فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ پھر اس کا ایک معیار ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک معیار رکھ دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کہ شک اپنی ذات سے, اپنے کلام سے فرما رہا ہے کہ شک کو دور کر رہا ہے, کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین. اب یہ تقویٰ اس کا معیار ہے. اگر اسے ہدایت حاصل کریں گے تو پھر اس کے معیارات ہے یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے سے قرآن پڑھ کر معنی نہ لے لے. جیسا کہ آج کل مشہور کر دیا گیا کہ بھئی ہم قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. بے شک حاصل کر سکتے ہیں, لیکن بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایلیگوریکل ہوتے ہیں, فیگریٹو ہوتے ہیں. اس میں ہم مضامین نہیں استنباط کر سکتے, اپنے مسائل استنباط نہیں کر سکتے, یعنی ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے. اللہ اکبر. بے شک قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, ذکر کے لیے آسان کر دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, نصیحت قبول کرنے والا ہے, یعنی تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اب یہ قبول کرنے والے کی مقام پہ پہنچنا ہے. اللہ کا تو پیغام ہے, لیکن قبول کرنے والے کے اندر صلاحیت ہونا ہے. ہر ایک کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. ہمیں ایسے ہی جاب نہیں دے دیا جاتا نا بھائی. ہم جاتے ہیں بھائی یہ میرے ایکسپرٹیز ہے, آئی ایم بیسڈ آن دیٹ آئی کین گیو اے گڈ آؤٹ پٹ ٹو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ہائر فار. اب اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو کوئی جاب پہ کیوں رکھے گا؟ اگر کوئی فار انسٹنس ہمیں $20 an hour دیتا ہے تو انہیں ایکسپیکٹ کر رہا آپ سے $200 per hour اس کو فائدہ ہو, maybe $2,000 اس کو فائدہ ہو. آپ کو بٹھا کے ایسے نہیں رکھے گا وہ. تو ایک خد مثال دے رہا ہوں وداؤٹ اینی کمپیریزن, کہ ہر ایک کے لیے ایک نصیحت عامل ہونے کے لیے ہمیں صلاحیت ہونا ضروری ہے. ہر کوئی اپنے مسائل استنباط نہ کرے. جیسا کہ کچھ 2 سال پہلے کی بات ہے, میں نام لے لوں گا شاید وہ ناراض ہے. ایک بزرگ ہے, میں عزت بھی کرتا ہوں, لیکن کیا تھا کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں علماء کی جوتیاں اٹھائے ہیں, اپنے سر پہ رکھے ہیں. تو اسی کچھ تو فیض میرے پاس ہے, تو وہ بیٹھ کے, رمضان کا مہینہ تھا, رمضان سے کچھ پہلے وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر ٹریولر ہے تو اس کو روزہ رکھنا حرام ہے اس کے لیے. اور چند لوگ ارے کیا بات بیان فرمائی, کیونکہ ایک نئی بات تھی. انسان مشہور ہوتا ہے, لوگ پسند کرتے, کوئی نئی بات کوئی پسند کرتے, کیونکہ جدت ترازی ہمارا ایک محبوب مشغلہ ہو گیا. ہم ایک نئی بات دیکھ رہے ہیں. آج نئے اسکالر سو کال مشہور ہو جاتے ہیں, کوئی نئی بات کرتے ہیں. وہ جو لکیر کے فقیر ہیں مثال کے طور پر, وہ جو جن کی انبروکن چین ہے, ٹریڈیشنل چین ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین تک پہنچتے ہیں, اللہ اکبر, بیچارے کونے میں کہیں بیٹھے, ایک نئی بات کر رہا ہو تو بڑا مشہور ہوتا ہے. تو دنیا کے چیپ اپلاس کی خاطر, اپنی شہرت کی خاطر انہیں ایک نئی بات کرتا ہے. تو خیر بہرحال وہ محفل میں بیٹھے تھے, حرام بھی کہہ دیا. استغفر اللہ, حرام کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے, یعنی ڈیفینیٹو کمانڈ آف اللہ اور قرآن سے یا احادیث, اور احادیث ویسے جو پیرلل ہو, جو مرفوع اور صحیح ہو, ان سے حرام کہہ سکتے ہیں. ایک دم سے کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے, بعض چیزیں مطلقاً حرام ہوتی ہے, بعض چیزیں مطلقاً حرام نہیں ہوتی ہے. چند قیودات کے ساتھ, یعنی چند کنڈیشنز کے ساتھ وہ جائز بھی ہوتی ہے, چند چیزیں حرام بھی ہوتی ہیں.
अल्लाह अकबर। तो अब जैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा है, लेकिन बाद वक़्त हराम है ये पढ़ना, बाद वक़्त कुफ्र है। अब कुफ्र कैसा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौज़ुबिल्लाह अगर कोई हराम काम कर रहा है, शराब पी रहा है और बिस्मिल्लाह करके पढ़ रहा है, तो नौज़ुबिल्लाह वो कुफ्र है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नमाज पढ़ रहा है और वजू नहीं कर रहा और कह रहा है कि बहुत मामूली चीज़ है, वजू की जरूरत नहीं है इसमें, नौज़ुबिल्लाह, तो गुस्ल नहीं है उसके अंदर, तहारत नहीं है और नमाज पढ़ा ना, चीज़ तो अच्छी कर रहा है लेकिन उसका जो तरीक़ा है कार है, नौज़ुबिल्लाह। उलमा लिखे अगर उस पर इसरार करेगा तो वो कुफ्र है, तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इसी तरह क़ुयूदात के साथ, तो वो कहने लगे कि भाई साहब, फिर मैंने समझाया, आप जो बात बयान कर रहे हैं, फिर मैं चंद अहादीस सुनाया कि साहबा भी सफ़र में रोज़ा रहे हैं, ये एक ऑप्शनल है लेकिन आपको अदा करना पड़ेगा, आप हराम मत कहिए। खैर बहरहाल जब मैं अहादीस सुनाने लगा एकदम से खामोश हो गए। तो कहने का मतलब कि लोग अपने से एक माने ले लेते हैं, कुछ जैसा कुरान की आयत है ना, वो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वमन काना मरीदन औ अला सफर फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, यानी अगर कोई कंडीशनल है ना, अगर मरीद हो या सफ़र में हो, अब उसके माने वो अपने से ऐसे ले रहे हैं कि हराम का ही सर्टिफिकेट दे दिए। तो इस वास्ते हमें समझना चाहिए, इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमाता है वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, वही ज़ात है अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती है, प्रोनाउन जो है, जिसने किताब को नाजिल फरमाया है, कुरान को नाजिल फरमाया। आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब, जिसमें कुछ आयतें मुहकम यानी ज़ाहिरन भी साफ और वादे माने रखती है, वही अहकाम की किताब बुनियाद है, यानी दे आर द फाउंडेशंस ऑफ द बुक। वो उखरु मुतशाबिहात, और उसके अंदर मुतशाबिहात भी है, यानी ऐसे जो इश्तिबा वाली, जो क्या बोलना चाहिए, फिगरेटिव है। अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है फअम्मा लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिल में परवर्जन है, या क्या कहना चाहिए, करप्शन है, व्हाट दे डू फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फितना, वो क्या कहते हैं, वो इश्तिबा वाली आयतों में, फिगरेटिव वाले आयतों की तरफ बढ़ते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं, यानी अपने जहन से, अपने क्या कहना चाहिए, अपने डिजायर से, और उसे फितना बर्पा करते हैं। वब्तिगाअ तावीलिही, और असल मुराद की बजाय अपने मनपसंद माने ले लेते हैं उसके। कुरान की आयत है, अल्लाहु अकबर, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, इसकी तावील कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह की। वर्रासिखूना फिल इल्म, जो रासिख हैं, जो फर्म फुटेड है अपने नॉलेज में, अल्लाहु अकबर, वो क्या कहते हैं, फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बि, कि हम हर चीज अल्लाह की तरफ हम ईमान लाए, अल्लाह अकबर। कुल्लु मिन इंदिल्लाह, यानी द होल बुक हैज बीन रिवील्ड बाय आवर लॉर्ड, क्योंकि आयतों में, कुरान में आयत मुहकमात भी है, आयत मुतशाबिहात भी है, लेकिन हर चीज अल्लाह की तरफ से। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत सिर्फ अहले दानिश को ही नसीब है, वो जो विज़डम वाले हैं, जिसको अल्लाह ताला ने विज़डम। तो हम आजकल कहते हैं कुरान पढ़ो सब समझ आती है। अब एक साहब कहने लगे भाई आजकल तो हर चीज अवेलेबल है, कुरान पढ़ लो, इस तरीके से हिदायत नहीं होती है। वरना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ही देते और कहते कि फिर मेरे पास आने की जरूरत, सहाबा आपकी जूतियां नहीं उठाते, अल्लाह अकबर नहीं सीखते, और ताबईन सहाबा के पास दूर दूर सफर करके नहीं जाती। इतना आसान मत कर लो, बेशक कुरान हर एक को पढ़ना चाहिए, हर कोई एक आयत तो माने से पढ़े, अगर उसके अंदर कोई एलिगोरिकल चीज आ जाए तो आगे बढ़ जाओ, उसके माने में मत जाओ। बाद लोगों ने वजहुल्लाह यदुल्लाह के ऐसे माने ले लिए, और ऐसे बड़े बड़े उलमा है अल्लाहु अकबर कि उनके इल्म के आगे, खैर उलमा कहते हैं कि हम उनके आगे नहीं ठहर सकते, हत्ता कि अल्लामा इब्न तैमिया बहुत बड़े आलिम दीन है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर एक तजसीम का अकीदा ही निकाल दिया कि अल्लाह को हाथ है, पाँव है, सर है, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को मानने बैठे थे, एक बना बैठे बुत, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह अलज़ीम। तो ये जो आयतें होती है ना, ये इश्तिबा वाली आयतें होती है, उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आगे बढ़ जाना, उसके डीप माने में जाएंगे तो फंस जाएंगे और गुमराही की तरफ ले आ जाएंगे। तो इस वास्ते कुरान को हर कोई नहीं समझ सकता, पढ़ो। अब आजकल मशहूर कर रहे हैं, अब एक क्लिप्स भी आते हैं, अरे भाई कुरान तो आसान पढ़ेगी, अपना मुश्किल क्यों करें, कोई मुश्किल है, मैं नाउज़ुबिल्लाह में किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा करो, हर दिन एक आयत पढ़ो। पीछे भी आपको जुमे में कहा था कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सुबह इस हालत में करो कि कम से कम एक आयत का इल्म हासिल कर लो, बल्कि ये इस वास्ते उलमा इकराम के लिए इज्तिबा वाली आयतें, ये मुहक्कम आयतें हैं इंशाअल्लाह। तो बहरहाल
یہاں پر فرشتوں نے جو عرض کیا یا اللہ تو علیم ہے اور حکیم ہے، وانت انک انت العلیم الحکیم، سبحان اللہ. تو اس طرح یعنی علم سے علم یا عالموں سے پہلے کہا نا کہ علم علیم وہیں سے ہے. تو عالم اسے کہتے ہیں جو کیا کہنا چاہیے who understand or comprehends the reality، یعنی حقیقت کو جانتا ہے عالم، اور اس کی جو جمع ہے نا عالمون ہے، اور عالم اس کی جمع علماء ہے، وہ جو علم پھیلانے والے ہیں. علیم اس کو بھی کہتے ہیں جن کو ڈیپ اور سالڈ کمپریہنشن ہوتا ہے، ان کو ادراک ہوتا ہے، ان کی سمجھ میں آتا ہے ہر چیز، وہ چیز سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اور عربوں کے نزدیک علم کا مقام معرفت یعنی اویئرنیس اور سے زیادہ ہے، معرفت سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان علم کے ذریعے بیان فرمایا. اس واسطے آپ کو علیم کہتے ہیں، حکیم. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عارف یا شاعر نہیں کہتے. وہ شاعر یعنی جس کو شعور ہوتا ہے، معمولی معنوں میں بڑے بڑے مسائل حل کر دیتا ہے. جیسا شعر مولانا رومی کے شعر لے لیں، یا حسان ابن ثابت کا لے لیں، یا مولانا احمد رضا کا لے لیں. دو شعر میں کائنات کو سمیٹ لیتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ جو تخیلات ہوتے ہیں نا، ان کی سمجھ ان کے ادراک میں جو باتیں ہوتی ہیں جو ہم پر ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عارف نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس کے علم ہے. ہم کیا ہے، علم کے یعنی عرفان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. یعنی ابھی اس کو دیکھیے، اس کا عرفان ہوا، یہ چیئر ہے، یہ کیسے بنے، اس کا ایک اویئرنیس آ گیا ہم. تو اس طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم، یعنی علیم ایک مبالغہ کا کلمہ ہے، ایک ایکسیس ہے اس کے اندر، علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے، کا ارشاد پاک ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑا ہے، یعنی علیم ہے. تو پھر انتہا جا کر کہاں ہوتی ہے؟ مخلوق میں اللہ کی ذات پاک مصطفیٰ میں. پھر اور علیم ہے تو اللہ کی ذات ہے جو ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم. اب جب کسی کو علیم کہتے ہیں تو وہ حادث ہوتی ہے، ایکسیڈنٹل ہے اس کا علم جو بھی ہے، کبھی جا بھی سکتا ہے، اس کا ظہور بھی ہو سکتا ہے، نسیان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس کے علم کے کوئی لیول نہیں. اللہ اکبر. لامحدود ہے، لامتناہی ہے. اور آگے آئیے حکیم، جو حکمت حکمہ یحکموں سے ہے. حکمت یعنی وہ جو حکمت والے کو حکیم کہتے ہیں، وہ جو فیصلے میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے، یعنی means to keep fair play and justice in mind while deciding. یعنی حکم دینے سے پہلے حکیم، حکم دینے والے کو بھی کہتے ہیں، یا کوئی چیز پر حکم لگانے والے کو بھی کہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے دیکھتا ہے، وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، ان بایس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی کو حکیم کہتے ہیں. یعنی ڈاکٹر کو بھی حکیم کیوں دیتے ہیں؟ انہیں پہچان لیا یہ مرض ہے، اس کا یہ دوا ہے، حکیم کہتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ انہیں تمام ایسپیکٹس کو، تمام کیا کہنا چاہیے تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے نہایت حسن کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکیم ہے. تو کائنات کو جب بنایا تو تمام اس کو بنانے کے بعد اس کو یعنی کیا کہنا چاہیے بنانے کے بعد اس کے لیے جو حکمت ہے کہ کس کو کیا چیز چاہیے، کس پر کیا فیصلہ نافذ ہونا ہے، کہ کس کو کیا چاہیے، کہاں بارش ہونا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ کرتا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس تعلق سے کہ حکمت رائے بقوت کو کہتے ہیں، یعنی فیصلہ دینے کی صلاحیت، پھر اس فیصلے کو نافذ کرنے کی قوت. یعنی he has the power to decide and the power to implement the decision. اسی کو گورننس کہتے ہیں، حکومت کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی تو بڑی تفصیل ہے، اور قرآن کو بھی قرآن حکیم کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے تمام حکمت کی باتیں واضح کر دیا، فیصلہ کر دیا یہ خراب ہے، یہ اچھا ہے. تمام خراب کا بھی ذکر کیا، فرعون کا بھی ذکر کیا، شیاطین کا بھی ذکر کیا، پھر انبیاء اکرام کا بھی ذکر ہے. اب بتا دیا یہ برے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگوں کو فالو کرو. یہاں فیصلہ دیجیے کیونکہ دونوں کو ملحوظ رکھ کر. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو خبر تو قرآن کریم کو بھی قرآن حکیم کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اگین اللہ حکیم ہے اور بندوں کو بھی حکمت عطا فرمائی، وہ بھی اپنی ذات سے حکیم ہے. لیکن اللہ کی حکمت ایٹرنل ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. بندوں کو جو دی گئی ہے وہ حادث ہے، ایکسیڈنٹل ہے، اسے کوئی موازنہ نہیں. اللہ اکبر. اور حضرت لقمان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی، یعنی حکمت بخشی.
اب یہاں پر بیشک اللہ بھی حکمت والا ہے, یہ بھی حکمت والی ہے, لیکن یہ عطا کردہ ہے, اللہ کی ذاتی ہے. اور ایک مقام پر اللہ فرما دیا الیس اللہ بحکم الحاکم, اور کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں, یعنی حکمت والا نہیں یا حکم والا نہیں. یعنی اس میں ایک سوال ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ کسی چیز کو اظہار کرنے کے لیے, یقین دلانے کے لیے سوال کے اوپر ایک صاحب باپ بیٹے سے کبھی کہہ دیتا ہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں, یہ تیری ماں نہیں ہے, کیا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے, یعنی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قرآن اور سرکار آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ ان من الشعر الی حکمت, کہ بعض اشعار حکمت سے بھرے پڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, جس میں حکمت ہوتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. میں نے کئی مرتبہ اشعار سنائے ہوں گے, اور آقا دو جہاں کے والد جو مقام پر ارشاد ہے کہ الصمت حکمہ, خاموشی حکمت ہے. اور وقلیل فاعل کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اختیار کرتے ہیں. تو اللہ اکبر. اور میرے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے کیا کہنے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ یہ کتاب کا علم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی بقول مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے, آج ان کی پیدائش کا دن ہے, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تنخ کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. اللہ اکبر. علم کی خیرات ہو, حکمت کی خیرات ہو, سب سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے بٹنے والی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دے دیا. اب جو کچھ بھی ہے, ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن اللہ فرمایا کہ ان سے علم اور حکمت سیکھو. اللہ اکبر. انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم 33ویں آیت کی طرف جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے یا رب العالمین. اور ہماری ایک بہن زرینہ حسین صاحبہ بیمار ہے, اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. میرے تایازاد بھائی سید شاہ احمد کریم اللہ قادری صاحب بھائی صاحب اللہ کا انتقال ہو گیا 2 دن پہلے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما, تمام گناہوں کو معاف فرما, جو تیری نظر میں ہو یا ان کی نظر میں ہو یا عوام کی نظر میں آئے ہوں. یا اللہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ دوران تفسیر اگر کسی قسم کی غلطی ہو جائے, میں گناہ گار بدکار سیاہ کار, یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے, جو تیری نظر میں ہو یا ہماری نظر میں ہو یا عوام کی, ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرما دے. آمین بجاہ نبی امین.